أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورۃ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تو دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات، کلمات، حروف کی تعداد۔ اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیات، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں۔ ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے۔ اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اور اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا سے اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسألہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل۔ حدیث مبارکہ میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ تیسری فضیلت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے توراۃ اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ چوتھی فضیلت حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔
سورۃ فاتحہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے مال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور رزق کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ دعا کے آداب کا بیان، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف سے ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورۃ فاتحہ میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں۔ ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں، اور یہ فقط سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورۃ فاتحہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام و تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا۔ اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے بعد مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی حدیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام اعظم کا مناظرہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، بس ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دے جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ امام ابو حنیفہ نے دریافت کیا، وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام بنا لیا تو اس کا قرأت کرنا ہمارا قرأت کرنا اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرأت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اور اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندر کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء اکرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے جو سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے، اور اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کی شروع کی آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اس لیے سورت کے اوپر امتیازی نشان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ امام جہری نماز میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے، اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ اگر سورۃ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورۃ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ ترجمہ کنز عرفان۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے افضل ہے۔
آمد سے متعلق شعری مسائل: خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کرنے کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، چوتھا معنی ہے وہ ذات مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجودہ چیز کو عالم کہتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، بہت مہربان رحمت والا، ترجمہ کنز العرفان، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن، بہت مہربان، رحمان، رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، بدنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، آخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہے، کہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے والے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسروں کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد رزق کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ گناہوں پر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد کربتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان، رحیم بیان کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیبت اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر کرو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ایک اور ارشاد فرمایا: غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑا انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ کسی کو رحمان یا رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ بے شک تمہارے پاس
بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا برا گرا گزرتا ہے اور تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، ترجمہ کنز المان، روز جزا کا مالک، ترجمہ کنز العرفان، جزا کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گنہگار اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز الایمان، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد یا پیر یا ماں باپ کے سامنے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت ایاک نعبد سے حاصل ہونے والی نکات۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب و مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمۃ، یا محمد انی قد توجہت بک الی
ربي في حاجاتي هذه لتقضى اللهم شفه فيا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ زجر پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکورہ لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جیسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے، بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی وجہت بیک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسیع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہے، واجب الحفظ ہے۔ ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک و غنی، بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ ہی کے عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، حقیقی تعلیم کی کسی چیز کے محتاج کے بغیر ازل خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اسے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصل معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وسیلہ واسطے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا؟ اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے یہ بیچ میں واسطہ بنے؟ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو اہم اولیاء اکرام سے مانگتے ہیں، وہ بارگاہ الہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ قضاء حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگنے ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر کیوں یہ فرمائے کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے فتویٰ رازیہ کی 21ویں جلد موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ برکات الامداد لأہل الاعتماد کا مطالعہ فرمائیے۔
اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس اختیار کی بنیاد پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ترجمہ کنز العرفان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں چند مثالیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کیا، لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ ہی کی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتویٰ رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالے الامن والاولیٰ کا مطالعہ فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز الایمان، ہم کو سیدھا رستہ چلا، ترجمہ کنز العرفان، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اب ہماری اس رستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا رستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا رستہ ہے جس پر صحابہ اکرام بزرگان دین اولیاء اعظام رحمہ اللہ تعالیٰ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ رستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے رستے پر چلنے، انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سوادہ اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔
ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے توریت، انجیل، زبور۔ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے، انبیاء اکرام اور مرسلین اعظام علیہ السلام، یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثابت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ دوسرا، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ تیسرا، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ کنز ایمان: راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ ترجمہ کنز عرفان: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صراط الذین انعمت علیہم: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ ترجمہ کنز العرفان: اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صادقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی، جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ دوسرا، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقام تک
اسی صورت پہنچتا ہے جب وہ کسی ایسے پیر کامل کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہے۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات، کمالات کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا رستہ ہے جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی، بہکے ہوئوں سے مراد عیسائی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہے اور بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدت لوگ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے، نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، ان کی دوستیوں صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دو جہان کی سعادت تصور کرے۔ آیت والضالین سے متعلق شرعی مسائل، یعنی بعض لوگ والضالین کو والضالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضاد، زواں، زا، زال، زا سب حروف متباینہ متغیرہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن پاک میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز میں، حرام قطعی، گناہ عظیم، افتراء علی اللہ، تحریف الکتاب الکریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتویٰ رضویہ کی 6 جلد میں موجود ان مسائل کا مطالعہ کیجیے۔ نعم الزاد لروم الداد للجام الصاد عن سنن الدواد۔ آمین۔ اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عزوجل تو قبول فرما، دوسرا معنی اے اللہ عزوجل تو ایسا ہی فرما۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر، نماز سے باہر جب بھی سورۃ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی۔